لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في مقام آخر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير شبابكم من تشبه بكهولكم وشر قبولكم من تشبه بشبابكم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پہنچنے میں تاخیر ہوئی، انتظار کرنا پڑا۔ انتظار میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کی میں سب سے پہلے معافی چاہتا ہوں۔ اور میں معذور بھی ہوں۔ ہندوستان کے راستے پار کر کے منزل کو پہنچنا بہت مشکل کا کام ہے۔ راستے اگر صاف ہیں تو
پیسوں کو خطرہ. راستے اگر صاف نہیں تو جان کو خطرہ. سمجھ رہے میری بات؟ ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کیا سمجھے؟ راستے اچھے ڈبل روڈ یا سنگل روڈ ہی ہے، بالکل زبردست راستہ 70 80 90 100 میں جا سکتے ہیں، تو خطرہ کسے ہے؟ پیسوں. جگہ بجگہ ٹول کو دیکھے تو اتنا غصہ آتا مجھے جیسے کسی سانس کو دیکھے تو غصہ. راستے اگر خراب ہیں، حکومت کی نظر نہیں پڑتی بھی ہے تو دکھتا نہیں، تو پھر جان کو خطرہ. کیونکہ ایک ایک گڑھا اتنا گہرا ہے، 2 لیڈروں کو دفنا سکتے ہیں. افسوس ہے افسوس. دنیا ختم کے قریب ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. دنیا مکمل ترقی میں ہے، یہ ان لوگوں کا گمان ہے. الفاظ نوٹ کرنا، سمجھنا. دنیا ختم کے قریب ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ رکھنے کے لیے، رہنے کے لیے اللہ نہیں بنائے. یہ دنیا میں رہنے والی چیز وقتاً فوقتاً سنگل ڈبل ایسا کرتے کرتے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور ایک دن وہ آئے گا کہ کائنات پوری اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر کے ایک نئی کائنات کا آغاز کرے گا. اب یہ دنیا ختم ہونے کے اتنے قریب آ چکی ہے کہ ہمارے بڑوں کا اس طرف اشارہ ہے، بڑی مشکل سے اس دنیا پر 150 200 سال گزرنا بھی مشکل ہے. ہمارا عقیدہ ہے، قرآن والوں کا عقیدہ ہے، حدیث والوں کا عقیدہ ہے، اللہ کو ماننے والوں کا عقیدہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کا عقیدہ ہے. مرنے کے بعد خبر والی زندگی پر جس کا ایمان ہے ان کا عقیدہ ہے. حشر کے حالات پر جن کا ایمان ہے ان کا عقیدہ ہے. جنت اور جہنم کو جو لوگ مانتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اب دنیا ختم کے قریب ہے. اور یہ لوگ جو ہیں، جو ہمارے مخالف ہیں یا ہمارے مقابل ہیں، الفاظ غور سے سننا، پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، ہمارے مخالف یا ہمارے مقابل جو لوگ ہیں، ان لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا مکمل ترقی میں ہے. ترقی کا اب کوئی شعبہ باقی نہیں ہے، کوئی کام ترقی کا باقی نہیں ہے. یہاں تک کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم زمین میں بیٹھ کر چاند میں اگر مکھی بیٹھی ہو تو اس مکھی کے آنکھ کی تصویر نکال سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں اتنی زبردست ترقی ہے. اگر ہم میں سے کوئی سائنسدان چاند میں ہو، وہاں رہ کر زمین کے کسی جنگلی حصے میں کوئی چھوٹا سا پتنگا یا کوئی چھوٹا سا جانور، مکھی مچھر ہو، تو ہم اس کے کسی بھی پارٹس اور عضو کا اسکین کر سکتے ہیں. یہاں ایک بات کہنا پڑتا ہے کہ جس دنیا کو اس بات کا فخر ہے کہ لاکھوں کلومیٹر دور رہنے والی چیز کو ہم معلوم کر سکتے ہیں،
ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ اچھی بات کیا ہے، بری بات کیا ہے۔ وہ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سک رہے ہیں کہ امن کیا، فساد کیا۔ اور آج تک وہ لوگ اس نتیجے میں پہنچ نہیں سکے کہ مردوں کے حقوق کیا ہیں، عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ سونے، چاندی، پیتل، پتھر، ہیرا، یاقوت، زبرجد، سب پر تمیز کرنے والے آج تک یہ تمیز نہیں کر سکے کہ لڑکا کیا ہے، لڑکی کیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، آج دنیا کو جس ترقی پر ناز ہے اس کی ہزاروں گنا ترقیات آج سے 1400 سال پہلے نبی کے صدقے صحابہ کو حاصل تھا۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ سمجھ میں آئی نہیں یہ بات؟ میں کیا بولے؟ سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی تو بولو نا سبحان اللہ۔ یہ کیا، یہ ابھی تقریر شروع نہیں کیا، میرا عنوان آپ کے ذہن میں ہے، مجھے بھی معلوم ہے، موجودہ حالات اور نوجوانوں کی ذمہ داریاں، یہی عنوان ہے نا، یہی سبق ہے نا میرا، اس پر بات کرنا ہے مجھے۔ یہ کیا ہے؟ نہیں معلوم، بڑے بھولے دیکھیں، خیر آپ کو نہیں معلوم، یہ چھوٹے بچوں کو بولو، خالی یہ موبائل نہیں بولیں گے، کمپنی بھی بولیں گے۔ کیا ہے یہ؟ موبائل، سیل، عربی میں جوال۔ کس کام کا ہے یہ؟ بنگلور میں ہم کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، اسپاٹ ایک سیکنڈ بھی بہت بڑی تاخیر اور دیری ہے، اس سے پہلے ہم بنگلور میں رہنے والے ہمارے اپنے بھائی سے بغیر کسی وائر کے بات کر سکتے ہیں۔ اس آلے کا نام ہے موبائل۔ 25 سال پہلے، 30 سال پہلے، 35 سال پہلے فون تھا، فون، ٹیلی فون، ایک ڈبہ تھا، ایسے خوبصورت گھروں کے اندر ٹیبل رکھ کر اس میں گنیش کو بٹھا دیتے تھے، اور اس پہ ایک خوبصورت کپڑا بھی اڑا کر رکھتے تھے۔ اگر اسے کوئی بچہ ہاتھ لگایا تو بڑے ڈانٹتے تھے، جبکہ اس میں اتنا کوئی فساد نہیں تھا، واہیات نہیں تھے، اس میں فجور نہیں تھا، بے حیائی نہیں تھی، عزتوں کو خطرہ نہیں تھا، اس کے گھر میں رہنے سے جوانیوں کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں تھا، پھر بھی اگر کوئی اسے ہاتھ لگاتا تو بڑے ڈانٹتے تھے، رکھ، خرید گیا، پاؤں مار کے توڑ ڈالتا، بولتے تھے نہیں بولتے تھے۔ لیکن یہ جو حضرت شریف ہیں، اس سے جان کو خطرہ، ایمان کو خطرہ، حیا کو خطرہ، وقت کو خطرہ، ادب کو خطرہ، عبادات کو خطرہ۔ یہ فائدہ ہے پیغام لینا اور دینا، اس
اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی فائدے نظر نہیں آتے۔ جان کو خطرہ کیسے؟ چلاتے چلاتے موبائل سے بات کرتے ہیں، یہ جان کے خطرے کی دلیل۔ ایمان کو خطرہ کیسے؟ اس کے اندر ایسی چیزیں داخل ہیں جس سے صاف ایمان کو نقصان پہنچتا ہے۔ عزت اور آبرو کو نقصان کیسے؟ یہ کہنے کی ضرورت نہیں، مدن پلی کا بچہ میرے اس بات سے واقف ہے۔ کتنی عزتیں برباد ہوئی سبب یہی موبائل، کتنی جوانیاں تاراج ہوئی یہی موبائل سبب، کتنے باپ کے سر جھکے یہی موبائل سبب، کتنی مائیں اب شادیوں کو رشتہ داروں کے ہاں جانے کے لائق نہیں بنی یہی موبائل سبب، کتنے بھائی جو سینہ تان کے چلتے تھے آج طاقت رہنے کے باوجود بھی سینہ جھکا کر چلنے پر مجبور ہیں یہی موبائل سبب۔ وقت برباد ہو رہا ہے، وقت کو نقصان، عبادتوں کو نقصان۔ میرا عنوان موبائل نہیں، ایک مثال دینا ہے آپ کے سامنے۔ روڈ پر بات آ گئی، 2-3 منٹ میں بات ختم کروں، اپنے عنوان کی طرف آ جاؤں۔ غرض بنگال میں کسی سے بات کرنا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ مدراس میں کسی سے بات کرنا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں کسی سے بات کرنا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ صرف اس کی ضرورت نہیں، اس کے اندر ایک سم کی ضرورت ہے۔ صرف سم کی ضرورت نہیں، وہ سم کے نیٹ ورک کی بھی ضرورت ہے۔ صرف نیٹ ورک کی ضرورت نہیں، اس کے اندر پیسوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ تمام ضروریات جب شامل ہوتے ہیں تو تب جا کر اس کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اور اب دنیا ناز کرتی ہے کہ بغیر وائر کے جو نظر نہیں آتی، اس کے بغیر ہم ایک انسان کی گفتگو کو ہواؤں کو اپنے ہاتھوں میں مسخر کر کے، ہواؤں کو قبضہ کر کے ہم نے بہت دور تک انسانوں کی آواز کو پہنچا دیا۔ لیکن ان لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، آج کی ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بطور کرامت کے عطا کر دیا، اولیاء کو بطور کرامت کے عطا کر دیا، غوث و قطب ابدال کو بطور کرامت کے عطا کر دیا۔ مدینہ منورہ، مسجد نبوی، حضرت عمر دور امارت، امیر المؤمنین خود عمر، جمعے کا موقع مسجد نبوی کے منبر پر حضرت عمر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں۔ 2000 تقریباً کلومیٹر دور اسلامی فوج حضرت ساریہ کی سرپرستی میں جاتی ہے امن و امان کو قائم کرنے کے لیے۔ کوئی موبائل نہیں، کوئی وائر نہیں، کوئی کنیکشن نہیں۔ حضرت ساریہ وہاں، حضرت عمر یہاں مسجد نبوی میں، سینکڑوں کلومیٹر کی مسافت اور بیچ میں فاصلہ۔ اچانک خطبے کے درمیان عنوان سے ہٹا ہوا ایک جملہ، حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ صحابہ اچانک پریشان ہو گئے، حضرت عمر امیر المؤمنین ساریہ کو کیوں پکار رہے ہیں، پہاڑ کی طرف دیکھنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ ساریہ تو سینکڑوں کلومیٹر دور ہے۔ پورا خطبہ ہوا، پوری نماز ہوئی، نماز کے بعد بڑے ادب کے ساتھ حضرت عمر سے پوچھا کسی نے کہ امیر المؤمنین آپ مدینے میں اور ساریہ ملک شام میں، اور آپ نے ساریہ سے بات کی جبکہ ساریہ سامنے نہیں اور پہاڑ کی طرف دیکھنے کی بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا خدا کی قسم، اللہ کا فضل، نبی کا صدقہ،
منبر پہ کھڑتے ہی مجھے وہ نظر آیا جو تم کو نظر نہیں آیا. تم مجھے دیکھ رہے تھے, تمہاری نظریں ادھر تھی, میں ادھر دیکھ رہا تھا. میرے رب کی قسم, میرے سامنے کی پوری دنیا مجھے نظر آ رہی تھی. میں نے ساریہ کو بھیجا فوج دے کر. ساریہ ادھر کھڑے تھے, یہ سوچ کر کے دشمن ادھر سے آئے گا. دشمن پیچھے پہاڑ کی طرف سے آ رہا تھا. میں یہیں سے پکار کر ساریہ کو کہہ دیا پیچھے پلٹ کر دیکھو دشمن آ رہا ہے. میرے رب کی قسم میری آواز ساریہ تک پہنچی. ساریہ سنے, پلٹ کر دیکھے, دشمن کا جواب دیا, ہماری فوج کامیاب ہو گئی. یہ تمام ترقیات پہلے آ گئے, لیکن اس ترقی کو اس زمانے میں کرامت کہتے تھے. یہ ہر کسی کو حاصل نہیں, اسی کو حاصل جو اللہ اور اس کے رسول کا تھا. دنیا ختم ہونے کے قریب ہے, ابھی دنیا کے راستے ٹھیک نہیں ہوئے, حالات کیا ٹھیک ہوئے یہ بتانا تھا مجھے. دنیا ختم کے قریب ہے, ابھی راستے ٹھیک نہیں ہوئے, حالات کیا ٹھیک ہوں گے. اور سارے عالم کے عموماً حالات اور ہندوستان کے حالات خصوصاً ٹھیک کرنے کی میرے رب کے پاس کسی کے پاس طاقت نہیں. یہ عاجز صاف 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 بات کرتا ہے, اور 1000 سال حکومت ملک کی ان کے پاس رہے, قدری سے مدن پلی کا راستہ ویسے ہی رہے گا. انشاءاللہ تعالی 5 سال حکومت اس ملک کے محمد کے غلاموں کے ہاتھ میں آ جائے تو ملک کا مقدر ہی بدل جائے گا. 5 سال بھی بہت دور کی بات. انشاءاللہ سال 2 سال میں ہم ملک کے حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہم کو صرف نماز کیسے پڑھنا یہ نہیں سکھایا, روزہ کیسے رکھنا یہی نہیں سکھایا, زکوٰۃ کیسے دینا یہی نہیں سکھایا, دوسرے عبادات کیسے کرنا یہی نہیں سکھایا. ہمارے نبی نے ہم کو حکومت کیسے کرنا یہ بھی سکھایا. ہے نہیں ہمارے کتابوں میں. مدارس عربیہ کی جتنی فقہی کتابیں ہیں, کتاب القضاء, یہ سب ہے ہمارے پاس. اس لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے وقت بھی چلا جاتا ہے, پیسہ بھی چلا جاتا ہے, جان کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ رہتا ہے. ہم کو زمانہ کچھ کہنے دو, ہم کیا ہے ہمارا رب جانتا ہے. یہ ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے, ہمارا رہے گا. جب بھی یہ 2 ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں تو ضرور ہمارے ملک کے لیے دعا کریں. کیا دعا کرتے ہیں, کیا دعا کرتے ہیں, انشاءاللہ بول ڈالیں. کیا دعا کرتے ہیں, اللہ ہمارے ملک کو ایک اچھا صحیح سچا حاکم عطا کر. کریں گے دعا, اے اللہ ہمارے ملک کو ایک اچھا سچا صحیح حاکم عطا کر, بادشاہ عطا کر. یہ لفظ بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا صاف صاف کہہ دو پی ایم عطا کر. یعنی تو ہمارے پاس خود ایک پی ایم ہے جو بار بار مدن پلی کو آتا ہے. نہیں کیا میں پی ایم کریں گے دعا. دعاؤں سے گھر کے حالات بدلتے ہیں, دعاؤں سے دکان کے حالات بدلتے ہیں, دعاؤں سے محلے کے حالات بدلتے ہیں.
دعاؤں سے شہر کے حالات بدلتے ہیں، دعاؤں سے ریاست کے حالات بدلتے ہیں، دعاؤں سے سارے ملک کے حالات بدلتے ہیں، دعاؤں سے سارے عالم کے حالات بدلتے ہیں۔ کرو نوجوانوں کرو، انشاءاللہ بقیہ باتیں جب آئیں گی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بہت خوشی ہوئی کہ جلسے کا ایک عنوان طے ہوا۔ جلسے کا عنوان کیا ہے؟ موجودہ حالات اور نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ یہاں 4 باتیں آتی ہیں۔ عنوان تو نہ معلوم کرتے میں دیے سے عنوان بنتے ہیں، یعنی علماء ہی دیے آپ کی طرف سے حضرت کس عنوان پہ بات کرنا ہے، اور عنوان اتنا بڑا ہے کہ کم سے کم 4-5 گھنٹے تو لگیں گے۔ بیٹھیں گے تمہیں جانا نہ ہے جاتا نہیں چھوڑا۔ اس وقت کی ضرورت ہے کہ علماء کے فکروں کے ساتھ جڑ جاؤ، جب بٹھاتے ہیں تو بیٹھ جاؤ، سناتے ہیں تو سن لو۔ جتنی فکر امت کی اس وقت علماء کر رہے ہیں اور جتنی محنتیں اس وقت علماء امت پر کر رہے ہیں، دنیا کے کسی بھی قوم کے بڑے لوگ نہ اتنی فکریں کر رہے ہیں نہ اتنی محنت کر رہے ہیں۔ نہیں، پکی بات، تحقیق کرو، مجھے بلاؤ، میں بیٹھتا ہوں، یا تو آپ اپنا جملہ تحقیق ثابت کرو یا نہیں تو میں میرا جملہ یا تحقیق ثابت کرتا ہوں۔ اس وقت امت کی فکر ماں باپ سے بھی زیادہ اگر کوئی کر رہے ہیں تو وہ علماء کر رہے ہیں۔ گھنٹے گھنٹے تقریر کرتے ہیں، دولت پر نظر نہیں۔ ہمارے ایک دوست بولے حضرت تمہیں 1.5-2 گھنٹے بیان کرتے نا تو نہ کام ملتا پوچھے۔ بولا کیا بھی نہیں ملتا بھائی، بہت ملی گا نا حضرت تم کا، چھوڑو بھی مجھے کیا ملتا کہ کیا نہیں ملتا کہ وہ بولنے کے بعد آ نہیں کتنا ملتا حضرت، 1-1.5 لاکھ روپے ملتا، کیا بولا؟ میری سانس اتنی لمبی ہوئی منجے کو ڈر ہوا آتی کی نہیں آتی کی سانس پہ کی بھی ایسا کچھ نہیں۔ تو بولے وہ ایک عجیب بات کہ حضرت ہمارے شہر میں مشاعرہ رکھے، شاعرہ کو دعوت دی، شاعر کا تو معلوم کہ ابھی شاعرہ ہی کیا مدد پلی میں ایک دو اللہ کا فضل، لیکن منہ گرم ہو گیا تو مشاعرہ رکھے حضرت ہمارے شہر میں، شاعرہ کو دعوت دیے حضرت۔ شاعرہ تاریخ اور دعوت، تاریخ طے کر کو دعوت قبول کرتے ہی اپنی فیس کی بات جب شروع کرے حضرت، اس وقت ہم کو علماء کی قدر مانی۔ آدھے گھنٹے کا مشاعرہ پڑھنے کے لیے اس ملک کے ایک شاعر 2 لاکھ روپے فیس پوچھے، ریکارڈنگ کے ساتھ میرے پاس موجود ہے۔ ایسا معاوضہ تو علماء نہیں پوچھتے، ہمارے پاس بھی معاوضے کی شرط ہے لیکن وہ آپ سے نہیں اللہ سے ہے۔ ہماری امامت کا، ہماری تعلیم کا، علماء کے تعلیم و تعلم کا، علماء کے درس و تدریس کا، علماء کی فکروں کا، علماء کرام کی محنتوں کا بدلہ ضرور ملے گا، لیکن دنیا میں نہیں، آخرت میں ملے گا۔ میرے رب کی قسم، جب اللہ تعالیٰ
حضور کی امت کو علماء کو بلا بلا کر لو یہ تمہاری امامت کا بدلہ ہے، تمہارے نورانی قاعدہ پڑھانے کا بدلہ ہے۔ عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے بعد سے لے کر عشاء، فجر کے بعد سے لے کر 8 بجے تک تم چھوٹے چھوٹے نونہالوں کو، ان کے مستقبل کو، ان کے ایمان کو، ان کے اسلام کو، ان کے عقائد کو سامنے رکھ کر جو ایک آدھا گھنٹہ حقیر سی تنخواہ کے بدلے میں دل چھوٹا کیے بغیر جو محنت کرتے تھے نا، لو یہ تمہارے 25 سال نورانی قاعدہ پڑھانے کا ہماری طرف سے بدلہ ہے، قرآن پڑھانے کا یہ اجر ہے، دارالعلوم میں حدیث پڑھانے کا یہ بدلہ ہے، فقہ پڑھانے کا یہ بدلہ ہے۔ گاؤں گاؤں جا کر امت کی اصلاح کی فکر کر کے خانقاہیں منعقد کر کر تزکیہ و سلوک کا نظام قائم کرنے کا یہ بدلہ ہے۔ بھری حشر کے میدان میں میرے آقا سے پہلے تمام انبیاء اور انبیاء کی امت کے سامنے میرے رب کی قسم حضور کی امت کے علماء کو بلا کر اللہ جب اجر دیں گے نا، تب پتہ چلے گا کہ ان علماء کی محنتیں دنیا میں کیا تھی۔ اس لیے علماء کا ساتھ دو، یہ جب کہتے ہیں کہ بیٹھو تو بیٹھ جاؤ۔ ساری دنیا تمہیں سلانے میں لگی ہے، صرف ہم یہ علماء تمہیں جگانے میں لگی ہے۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ساری دنیا تمہیں برباد کرنا چاہتی ہے، رب کی قسم صرف یہ حضرات علماء ہے جو تمہاری آبادی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا تمہیں بے حیا اور بے شرم بنانے میں لگی ہے، صرف علماء تمہاری آبرو عزت اور حیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کو تمہاری دنیا کی بھی فکر نہیں، علماء کو تمہارے خبر کی بھی فکر نہیں، علماء کو تمہارے حشر کی بھی فکر نہیں، علماء کو تمہارے نجات کی بھی فکر ہے۔ 4 گھنٹے بٹھائے بیٹھ جاؤ، 5 گھنٹے بٹھائے بیٹھ جاؤ، 10 گھنٹے بٹھائے بیٹھ جاؤ، ورنہ آنے والا دور ایسی مجلسوں کو ترسے گا، سال ہا سال گزر جائیں گے، ایک مجلس بھی نصیب نہیں۔ آنے والا دور اور ہماری نسلیں، اللہ نہ کرے میری بات غلط ہو جائے، آنے والا دور اور ہماری نسلیں اس قسم کی مجلسوں کو ترسے گی، ایک وضو کا مسئلہ پوچھے گی، غسل کا سوال کرے گی، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں دے گا۔ وہ بدتر وقت آنے سے پہلے مجھے بھی سنبھلنا ہے اور آپ کو بھی سنبھلنا۔ موجودہ حالات اور نوجوانوں کی ذمہ داریاں 4 باتیں آ گئی۔ ایک موجودہ مطلب یہ وقت، اب اس وقت حالات، یہ تو لفظ اتنا واضح ہے کہ آپ حالات اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تیسرا نوجوان، چوتھا ذمہ داریاں۔ موجودہ حالات، یہ 2 کو ملا کر میں کہنا چاہتا ہوں، غور سے سنو نوجوانوں۔ اذان ہو رہی ہے۔
عرض کر رہا تھا موجودہ حالات، اس وقت کے حالات انتہا درجے پر خراب اور خطرناک، صرف مدن پلی کے نہیں، آندھرا پردیش کے نہیں، ہندوستان کے نہیں، بلکہ ساری دنیا کے حالات انتہا درجے پر خراب ہیں۔ اور یہ بات سمجھ لیں، عام انسانوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کی جو کوشش ہو رہی ہے وہ مسلمانوں کو، دوسری قوم کے جو لوگ ہیں وہ بالکل سکون سے ہے، یہ نہیں سمجھنا غلط بات۔ ساری دنیا میں شاید ایک جماعت ہے جو دجال کا مقدمہ ہے، جو ساری دنیا میں پھیلا چکا ہے، وہ سب کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ زیادہ ان کا ٹارگٹ اسلام اور مسلمان ہے، دوسرے انسان بھی نہیں، دوسرے انسان بھی ان مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ امریکہ پریشان ہے اس وقت، جاپان اور چائنا پریشان ہے اس وقت، صرف ہندوستان نہیں، عرب بھی پریشان ہے اس وقت، تمام اسلامی مملکتیں پریشان ہیں اس وقت۔ عیسائی ممالک پریشان ہیں اس وقت، بحیثیت انسان کے سب پریشان ہیں، بحیثیت مسلمان کے مسلمان بھی پریشان، کوئی سکون سے نہیں ہے اس وقت۔ ہاں، سکون سے وہ لوگ ہیں ایسے خطرناک حالات میں بھی جن کے ہاتھوں میں اللہ اور اس کے رسول کا دامن ہے، ایسے خطرناک حالات میں بھی الحمدللہ وہ سکون سے ہیں۔ اور یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایسا نہیں کہ 100% پوری انسانیت، 100% پورے مسلمان پریشان ہیں، نہیں، کچھ لوگ بڑے سکون اطمینان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سکون و اطمینان کے ساتھ رکھا ہے، مزید رکھے، ان کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو سکون و اطمینان کے ساتھ رکھے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس دولت ہے وہ سکون سے ہیں؟ نہیں، دولت مند کتنے پریشان ہیں یہ آپ پرسنل جا کر پوچھو۔ لاک ڈاؤن کا تو سب سے زیادہ ڈر غریبوں سے زیادہ
کسے ڈر ہوتا ہے؟ امیروں کو ہوتا ہے. غریبہ کیا بھی نہیں. غریبہ یا تو سوچتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا حصہ بھی کھلا ڈالتا ہے، یا نہیں تو سوچتے چلو بھی بیٹے سے جگہ ہم نہ کھلا کو ثواب لینے والے بہت سارے لوگ ہیں. لیکن ڈر ٹینشن امیروں کو، سکون نہیں کسی بھی، سب پریشان ہیں. سکون سے وہی حضرات ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ رسول کا دامن ہے. یہ دامن اللہ رسول کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ عرض کروں گا. اب ساری دنیا کے حالات اتنے خطرناک ہیں. ایک دور تھا اندھیرے میں لوگوں کو جان کا خطرہ تھا، کیونکہ اندھیرے میں دکھتا نہیں نا. مدن پلی میں اندھیرا ہوا تو دکھتا کیا؟ ارے منڈی بھی بہلا ہوا. ایک زمانے میں اندھیرے میں دکھتا نہیں، جان کو ڈر تھا. لیکن اب اجالے میں جان کو ڈر ہے. حالات کتنے خراب ہیں. ایک زمانے میں اکیلے رہے تو ڈر ہوتا تھا، اب لوگوں کے بیچ میں ڈر لگتا ہے. ایک زمانہ وہ تھا عورت گھر سے باہر نکلی تو ڈر تھا. اب حالات اتنے خراب ہے کہ مرد باہر نکلا تو ڈر تھا. کس سے ڈر؟ بے باہر سانپا ہی، شیرا ہی، بچھوا ہی. سانپا کا ڈر، شیرا کا ڈر، بچھوا کا ڈر، چیتے کا ڈر نہیں. جتنے خوف اور خطر بتا رہا ہوں یہ سب انسانوں کا آپس کا ڈر ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا کہا، سپیروں نے اب یہ کہہ کر سانپوں کو چھوڑ دیا. سپیروں نے اب یہ کہہ کر سانپوں کو چھوڑ دیا، انسانوں سے انسانوں کو ڈسوانے کا موسم ہے. انسانوں سے انسانوں کو ڈسوانے کا موسم ہے. اب تم نہ لے جا کر، میں چھوڑ کو کسی کو مارنا نہیں چاہتا، تم لگا جاؤ جنگل میں جاؤ، سکون سے رہو. اندھیرے میں اس زمانے میں ڈر تھا، اب اجالے کے ڈر ہوتا ہے. انفرادی اور تنہا رہتے تھے تو ڈر تھا، اب لوگوں کے بیچ میں ڈر ہے. عورت باہر نکلی تو خطرہ نہیں، مرد باہر نکلا تو خطرہ ہے. اتنے خراب حالات، نازک حالات، اور اتنے خراب اور نازک حالات، ان ایسے حالات میں یہ انسان کے اور مسلمان کے جان کو بھی نقصان، ایمان کو بھی نقصان، مال کو بھی نقصان، حیا کو بھی نقصان. جان کو نقصان یہ تو سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بات. جگہ بجگہ ماپ لنچنگ چل رہی ہے. ہمارے ساؤتھ میں بہت کم ہے، اللہ کرے کہ نارتھ میں بھی کم کر دے. بولو بھئی آمین. سوری کی جگری، ارے بولو سوری جگری جگری. دعا کرے تو آمین نہیں بول رہے. ماپ لنچنگ بولے تو معلوم ایک کو پکڑ کو سب جنے مل کر مارنا، اور مارنے والے پورے بہادران. زبردستی اس کے زبان سے اپنے دھرم کا جملہ نکالنا چاہتے ہیں. جان کو نقصان. اسی لیے میں کہتا ہوں صبح کو نکلتے وقت دعا پڑھ کے نکلو. گھر میں دعا پڑھ کر اللہ کے حوالے گھر کر کے جاؤ. رات کو جب واپس آؤ گے
دکان میں دعا پڑھ کے واپس آؤ، دکان کو اللہ کے حوالے کر کے جاؤ، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تنہا اگر تمہارا دکان ہو، مقابلے میں ساری دنیا کی طاقتیں ہو، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی تمہارے دکان کے بال کو بھی بیگا نہیں کر سکتے۔ گھر سے نکلتے وقت گھر کے جتنے افراد ہیں سلام کر کے دعا لے کر جاؤ۔ وقت ہے یہ، پہلے بھی یہ قانون، اب بھی یہ قانون، لیکن اب اور زیادہ قانون۔ امی ہے گھر میں، ابا ہے گھر میں، جاکا تو امی، جاکا تو ابا، بول کو جانا نوجوانہ تمہارے سے بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، تمہیں عمل کرو۔ بیوی ہے، بیوی تو رہنگی، شادی ہوگی تو رہنگی، کم سے کم بیوی کو بیگم جاکا تو السلام علیکم۔ عورتوں نے بھی انتظام ہے کیا؟ نہیں ہے کہ رکھتے تو بہت اچھا تھا، نہیں تو تمہیں جا کر سناؤ۔ عورتیں بھی شوہر جاتے وقت جا کر تم بولے تو انہیں بھی دروازے تک جا کر آؤ جی اللہ کے امانت سے وقت پر کھانا کھاؤ، دوا کھانے والا شوہر ہے تو وقت پر دوا کھاؤ، ساتھ یہ بھی بولنا نماز بھی ذرا پڑھ لے کر آ جاؤ۔ نہیں، انہیں بھی بولنا نہیں سجاتا، انہیں بھی سننا نہیں سجاتا۔ ویسا بول کو جانے کی عادت۔ جا کر تم گیا انہیں زور سے نہیں بولی، تھی ہلو بولتی جا کر چل رہا نہیں چل رہا۔ امی جان جا کر آتا ہوں، ماں کہتی ہے جا کا لال، جا کا بیٹے۔ جیسے ہی بچہ باہر نکلتا تو ماں دعا کرتی اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھ، میرے رب کی قسم یہ دعا سایہ بن جائے۔ جان کو خطرہ بتا رہا ہوں، موجودہ حالات، بہت پین کی بات بتا رہا ہوں، سنو۔ گھروں سے نکلے تو دعاؤں کے ساتھ گھروں سے نکلو۔ دکان کو گئے اور واپس رات کو آئے تو دکان میں آیت الکرسی پڑھ کر آؤ۔ قرآن پر ایمان کا مطلب یہی ہے، قرآن پہ ایمان کا مطلب گھر میں قرآن رکھنا نہیں، قرآن کی باتوں پر بھروسہ کرنا، قرآن کی فضیلت پر بھروسہ کرنا، قرآن کے اثر پر بھروسہ کرنا، قرآن کی تاثیر پر بھروسہ کرنا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ کیا بھئی تمہارا قرآن پر ایمان ہے کیا؟ الحمدللہ حضرت، یہ بھی کبھی بھی پوچھنے کی بات کیا حضرت، اس ایمان ہے بول کر کہ حضرت گھر میں رکھا ہو، رکھنے کا نام ایمان نہیں۔ میں بتاؤں کئی غیر مسلم بھائیوں کے گھر میں قرآن ہے لیکن ایمان نہیں ہے، کئی غیر مسلم بھائیوں کے دکان میں قرآن ہے، ایمان نہیں ہے۔ رکھنے کا نام ایمان نہیں، پڑھنے کا نام ایمان ہے۔ قرآن کے اندر کے باتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے، اندر کے باتوں پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے، قرآن کے اثر پر یقین رکھنے کا۔ یہ سورہ فاتحہ پڑھے تو یہ اثر کتبہ مجھے 100% بھروسہ، یاسین پڑھے تو یہ اثر کتبہ 100% بھروسہ، واقعہ پڑھے تو یہ اثر کتبہ 100% بھروسہ، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے آئی نہیں آئی؟ آیت الکرسی پڑھو گھروں میں بیٹھ کر، دکان بند کرتے وقت آتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر ایسا خوب ڈال کر اللہ دودھ دیا سو تیرے حوالے کر کو جارو، صبح کو آتو آئے تک حفاظت تو کر، کیونکہ تو حافظ ہے، تو حفیظ ہے۔ ایک جملہ بولو اردو میں نہیں آئے تو تیلگو میں بھی بولو۔ کیا اللہ کو تیلگو نہیں آتی؟ نعوذ باللہ، تیلگو بھی اللہ بنایا، اردو بھی اللہ بنایا، عربی بھی اللہ بنایا، انگلش بھی اللہ بنایا، کنڑ بھی اللہ بنایا ہے۔ یہ ہماری زبان ہے، تمہاری زبان لڑنے والے جاگلا۔ آیت الکرسی
قفل ڈالتے وقت اللہ لا الہ الا اللہ پھونکتا کرا. ایک نیا طریقہ دیکھا پرسوں خرید مسلمان کا دکان, اس کے دکان میں بیٹھا تھا میں, دکان بند کر کو میں بیٹھا رہا کرتے وقت بیٹھ کو نکلتے وقت چلو حضرت نکلیں گے, میں نکلتا ہوں, بولا تو میں بھی نکلتا ہوں حضرت تمہارے واسطے بیٹھا سکا اچھی بات ہے نکلتے رہا تو انہیں بھی دکان بند کرا تک نہیں تھا, دکان بند کرتا تو پاوا لگڑ نظر آ رہا اب تک انسان تھا اچانک کتا کی بنے کی لگڑا پاوا کی بھی لگڑے گا تو نہیں حضرت لگڑے تو کیا بھی نقصان نہیں پہنچتا ہے, کام کر آدھا آدھا کاٹ کو ردال کو تازہ. آیت الکرسی حفاظت اس پر ایمان نہیں, سلام حفاظت اس پر ایمان نہیں. گھر سے باہر نکلو صاف صاف بتا رہا ہوں, بندوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, تلوار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کان کھول کر سنو, صبح کو گھر سے اس وقت تک باہر نہیں نکلنا جب تک کہ دعائے انس نہ پڑھے. سو سے زیادہ صحابہ کو قتل کرنے والا جلاد و ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف حضرت انس کو مار نہ سکا. حضرت انس کے خادم نے پوچھا, آپ نے دو ٹوک جواب دیا یوسف بن حجاج بن یوسف کو, لیکن آپ کو حجاج بن یوسف نے کچھ نقصان نہیں پہنچایا. تو حضرت انس نے کہا نبی کی 10 سال خدمت کیا ہوں میں الحمدللہ. کتنے سال؟ 10 سال. کس کی؟ نبی کی معمولی MLA کی گاڑی کا ڈرائیور بنیا تو پورے خاندان کو چمکاتا. یہ سب جگہ کی بات کر رہا ہوں, تمہیں اٹھا کو اوپر ڈالیے کو. ہمارے اکاؤنٹ میں MLA MP کاؤنسلر CM PM ہیچ نہیں, بات آگی تو بول رہا تو خالی کاؤنسلر MLA MP کے کار کا ڈرائیور رہا تو پورے خاندان کو چمکاتا. جورو پر ظلم کرتا. سسرا پوچھا منہ کھولے ہیں ڈال تو اندر, ارے ظلم تو نہ کر رہا ہے, کر رہا ہوں برداشت کرو. بھائی کس کا ڈرائیور معلوم؟ کس کا بھائی؟ فرعون کا. چمکاتے نہیں چمکاتے. MP کے گھر میں گیٹ کے پاس رہنے والے باغیچے جھاڑا کو پانی دینے والا رہا تو چمکاتا. حضرت انس کی سعادت کا کیا کہنا, یہ اس کے نوکر اور غلام تھے, خادم تھے, جو صرف مکے کا نبی نہیں سارے عالم کا نبی تھا. جس کے دربار میں ابو بکر, عمر, عثمان و علی تو کیا حضرت جبرائیل بھی با ادب جاتے تھے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کا میرے نبی کے پاس بار بار آنا بھی یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے. کسی نبی کے پاس جبرائیل 1 مرتبہ آئے صرف, کسی نبی کے پاس 2 مرتبہ آئے, کسی کے پاس 3, کسی کے پاس 10, کسی کے پاس 15, کسی کے پاس 20. قربان جاؤ میرے نبی پر. محدثین فرماتے ہیں میرے نبی کے پاس حضرت جبرائیل 20 پر 4000 مرتبہ آئے. کتنے مرتبہ؟
عاشقان مدن پلی، میرے نبی کا بستر معمولی کاڑیوں کا، کوئی نرم نرم گدا نہیں تھا، کوئی بہترین پلنگ نہیں تھا، کوئی بہترین بلانکٹ نہیں تھی، کوئی مضبوط دیوار کا گھر نہیں تھا، ایسے چپس و ماربل نہیں، ایسا بھی چھت نہیں، ایسی لائٹیں نہیں، ایسا فیان نہیں، ایسی ایسی نہیں، اس لیے کہ اس گھر میں جو کچھ تھا وہ میرا نبی تھا، نرمی بھی میرے نبی کے پاس تھی، اجالا بھی میرے نبی کے پاس تھا۔ اب تک تو آپ نے یہی سنا تھا، معافی چاہتا ہوں آپ کی طرف، اب تک تو آپ نے صرف یہی سنا تھا کہ میرے نبی کے جسم مبارک میں ایسا نور تھا، ایسا نور تھا کہ اگر کسی کو کوئی چیز نہ دکھتی رات کے اندھیرے میں، کسی بہانے نبی کو لے کر وہاں تک آ جاتا جہاں اس کی چیز گمنے کا ڈاؤٹ تھا۔ اور میرے نبی اتنے سادے سیدھے تھے، اتنے سادے سیدھے تھے، جو بلاتے نبی چلے گئے۔ کون؟ پیغمبر دو عالم۔ کبھی ابو بکر بلاتے، یا رسول اللہ آئیے ذرا یہاں جا کر، چلیے ابو بکر۔ عمر بلاتے، آئیے۔ لکھا ہے صاف کتابوں میں، نیا سبق نہیں۔ چھوٹا بچہ بھی میرے نبی کو بلاتا، سادگی پہ زمانہ قربان میرے نبی جاتے۔ نبی کے جسم سے نکلنے والے نور سے گمشدہ چیز بھی نظر آتی۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا، مکے اور مدینے کی گرمی سے تو وہ حضرات واقف ہیں جو حج کو گئے، یعنی تو مکے اور مدینے اور عرب میں، دبئی میں، بحرین میں، قطر میں رہے ہیں، وہ حضرات جانتے ہیں مدن پلی میں جتنی گرمی ہے اس کی ڈبل گرمی وہاں ہوتی ہے، لیکن صحابہ ایسی گرمی میں کچھ ٹھنڈک محسوس کرنا چاہتے تو وہ میرے نبی کے جسم کے قریب آ جاتے۔ 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل آئے میرے نبی کی خدمت میں، 24,000 مرتبہ میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں کہ حضرت جبرائیل بغیر اجازت کے دربار رسالت میں حاضر ہوئے ہوں۔ جب بھی اللہ بھیجا یہ ضرور کہہ کر بھیجا کہ جبرائیل ادب سے جانا، اجازت لے کر جانا، یہاں تک کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تنہا میرے نبی پوری کائنات میں، اگلوں میں، پچھلوں میں، ماننے والوں میں، نہ ماننے والوں میں، نبیوں میں، غیر نبی میں، تمام پوری انسانیت و کائنات اور مخلوقات میں جس پر موت واقع ہوئی ہے اور آئندہ موت واقع ہوگی، ان تمام چیزوں میں تنہا میرے نبی کی ایک واحد ذات تھی۔ اللہ اسرائیل کو بھی بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا، ادب سے جانا، سلام کرنا، اجازت لینا، داخل ہونے کی اجازت لینا، روح نکالنے کی اجازت لینا، اجازت دیے تو روح لے کر آنا، نہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ ویسے پیغمبر کے حضرت انس غلام، حضرت انس خادم، ہاں کیا سعادت، وہ بھی کتنے سال؟ 10 سال کی حضرت 10 سالی۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہ مدرسوں میں کرتے، بیانہ میں تو نہیں کرتے، الٹا تمہارے طرف سے ہمیں سوال کرنا، ہمیں جواب دینا۔ 10 سالی کی حضرت، اس کے بعد اللہ کے رسول نکال ڈالے کیا؟ نہیں، اور اللہ کے رسول دنیا میں 10 سال ہوتے تو 10 سال اور خدمت کرنے کی سعادت ملتی، خدمت جاری تھی، نبی پردہ کر گئے۔ ایسا نہیں کہ انس
تمہیں برابر کام کرتے نہیں، خدمت کرتے نہیں، تمہیں وضو کا پانی بلا منگائے تو چپل لے کر آتے، چپل منگایا تو وضو کا پانی لے کر آتے، نہیں تمہیں ہٹ جاؤ میں دوسرا کو بنا لے، تو ایسا نہیں. خدمت جاری تھی. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. 10 سال کی محنت کے بدلے میں اللہ کے رسول نے حضرت انس کو ایک دعا سکھائی اور کہا کہ انس اسے ضرور پڑھ لینا، انشاءاللہ جس دن پڑھو گے اس دن تم پر دشمن کی چال ہرگز نہیں کاٹے. پڑھو. علماء سے گزارش ہے بڑی محبت کے ساتھ، یہ کام ہم ہی کر سکتے ہیں. ہمیں اب میدان عمل اور تحریک میں آنا ہے. یہ ایک کو پکڑو اور سکھاؤ. ان نوجوانوں کی ضرورت بھی ہے، ان نوجوانوں کی حفاظت بھی ہے. ان کی حفاظت ہوگی تو ضرورت پہ کام آئیں گے، حفاظت نہیں تو ضرورت پہ کیا کام آئیں گے. آپ بڑوں کو نہیں پڑھا سکتے، نوجوانوں کو تو ضرور پڑھاؤ دعائے انس. انشاءاللہ اس کے بعد آپ دشمن کے بیچ میں چلے جاؤ، رب کعبہ کی قسم کچھ بھی نہیں. موجودہ حالات جان کو نقصان کا حال ہے. گھر سے نکلتے وقت یاسین پڑھ لینا، فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لینا. پڑھیں گے انشاءاللہ. وہاں پورے ایسا انشاءاللہ پڑھ رہے بول رہی سب کو سورہ یاسین حفظ یاد ہے. پڑھو پڑھو، فجر کے بعد پڑھو. پڑھنا سیکھو، نہیں آتا بولے تو سیکھنے تک موبائل میں ڈال کر سنو. سنتے وقت خاموش بیٹھ کو ایسا سنو. موبائل میں یاسین ڈال ڈالے کپڑے سلا پڑے گھوگو. موبائل میں یاسین ڈال ڈالے آپ کو چلا لگا. کیا ہے جو بات کرتی رہی انہیں دوسرا کام کریا تو کیا ہوتا حال. پورے کچن کے سامان ہمارے بیڈ میں چمچے، کفگیرہ، پلیٹا، خوابہ، جگہ، سامنے گالیاں. بوڑا کہہ رہے تو کام میں کتب شب پہ بجا یہ بولنے کو چھوں تو ادھر دل کو سونے کچھ ہے، تیرے کام میں تو ہے چلتا نہیں. معاملی جورو بات کری توجہ سے نہ سنے، جورو گرم ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، اللہ سے بات کرنا ہے. پورا قرآن نہیں صحیح، روزانہ ایک صفحہ سنو، توجہ کے ساتھ سنو. کریں گے انشاءاللہ. میں دیکھتا ہوں مولانا عام طور پر قرآن کے سننے میں بڑی بے ادبی ہوتی ہے. قرآن جب پڑھتے ہیں تو توجہ سے پڑھنا، قرآن جب سنتے ہیں تو توجہ سے سننا. یہ ہمارا کہنا نہیں ہے، استدلال اور اجتہاد بھی نہیں ہے. یہ استدلال اور اجتہاد کسے بولتے؟ آیت سے مسئلہ نکالنا. یہ تو ڈائریکٹ آیت کا حکم ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں جب میرا کلام پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا غور سے سنو، وَأَنصِتُوا خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ رحمتیں نازل ہوں گی. یاسین پڑھ کر نکلو. بندے ایک جنا پوچھا کتنا بولتے نا حضرت میں کسے کسے کی بولتے نا. میں بولا کسے وا بولتا ہوں میں سب معلوم حضرت میں کسے کسے کی بولتی ہے حضرت. خیر چھوڑ بات کیا پوچھنا ہے، تم نے کیا بھی ڈر نہیں کیا حضرت. ایک مرتبہ بازار میں کون کی دیکھ لیا کوئی پودینہ لے لگا. السلام علیکم مزمل حضرت کا. میں پلٹ کو دیکھا ایک کون سے بھی پیرا نے پھر سلام کہا بیچ رستے میں اتر گاؤں نے گاڑی میں تمہیں کیا بابا بھائی مزمل صاحب زکریا صاحب
پی ایم مزمل صاحب بول رہے بات جلدی کیا بولا تمہیں بھی نہیں کوئی گھر میں بولا میرے گھر کا سودا میں نہیں لایا تو کیا انکل لاتے بغاوت میں دیکھے تو بیانہ اتنے ڈینجر کرنی تم نے کیا بھی ڈرنی کا بھائی میرے سے زیادہ ڈینجر ہمارے بڑوں نے کیا ہے انہی کا میں بھی بولا ہوں ڈرنے کی کیا بات ہے قرآن کی آیات پڑھ کر جاتا ہوں آیت الکرسی پڑھ کر جاتا ہوں اور خاص طور پر وہ دعائیں جو نبی نے ارشاد فرمائی ہے یقین کے ساتھ پڑھ کے جاتا ہوں دعائیں انس پڑھ کے جاتا ہوں اور یاسین کے اندر تو وہ آیت میرے نبی کی حفاظت کے لیے خاص طور پر نازل ہوئی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یہ حضور کب پڑھے جب حضور کے گھر کو دشمنہ چاروں طرف سے گھیر لیے اے محمد سے بہت ٹینشن آگا با کیا کرنا آج رات تو ختم کر ڈالنا بڑے بڑے سورمایا مل کر فیصلہ کریں یہ آج کل بمڑیا ہی نہیں اسلام کو مٹاؤ مسلمانوں کو مٹاؤ یہ حضور کے زمانے سے بمڑیا ہی سو یہ بمڑیا کو کان میں لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ بیکار کے بمڑیا ہیں ان کے بمڑیا کو ان کے جوروت برابر نہیں سن رہے ان لگا اسٹیج میں بمڑیا مار ڈال کو گھر کو آئے تو ان کے جوروت حسری کیا بلا رہے معمولی 10 سال سے میں 17 منجے نہیں مٹایا انہیں مسلمانہ کو مٹاتا رکھے ان کے جوروت ان کو بول انکل کی آنٹی تو 7 سال سے ہس کو دیوانی ہوتی منجے سوال یعنی انہیں ملک کو سماجھا اسلام کو مٹاتے ہیں یہ بمڑیا کب سے بولا کب سے جب نبی تھے تب سے پیغمبر تھے تو پیغمبر کو مٹانے کے بعد تھا صحابہ تھے تو صحابہ کو مٹانے کے بعد تھا تابعین تھے تو تابعین کو مٹانے کا اب ہمیں غلامہ ہی اپنا مٹانے کے بعد مٹانے والے مٹنے کے بعد مٹانے کے بعد کرنے والے مٹتے گئے نہ اسلام مٹا نہ قرآن مٹا نہ نبی کی شان مٹی نہ مسلمانہ تو اتنے تیزی سے پھیل رہی لاک ڈاؤن کا فائدہ ہم نہ تھوڑا بزرگاں بیٹھے ہیں معافی چاہتا ہوں اظہار خیال کرنا پڑتا کرناٹک کے اس طرف کے علاقے کو گیا تھا بلگام کی طرف وہاں ایک صاحب لاکھوں مٹھائی کا ڈبہ دیے داڑھی بھی پکی تھی یہ بازو کے زلفاں بھی پڑکے تھے حالانکہ بالا پگنا بڑھاپے کی علامت نہیں ہے طبیعت کی نزلہ بالا پگے تو بڈھے ہونے کی دلیل نہیں بالا کالے رہے تو جوان ہونے کی دلیل نہیں بالا سے عمر کو تعلق نہیں بالا کا تو گالا سمجھا نہ کو یہ بالا بولو کیا کہ کسی کو بولنا بنتا وہی بات ہے یہ بالا کو بھی عمر کو تعلق نہیں بولی صاحب اب تم نہ دیکھو ایک بال ہے کتنے بڈھے اللہ اوپر کتنے جوان ہی اللہ مسجد فضد سمجھ میں یہ بات ہے شادی ہوگی ہمیں ماشاء اللہ انہیں تو رشتہ لاتا تھا بالا گیلا پکے تھے سورت بھی بتا رہی تھی پار ہو گئی انہوں سورت بھی بتا رہی تھی کہ انہوں جوانی کا نصاب پار کر ڈالے اس لیے بس پورا مٹھائی کا ڈبہ دیے میں بھی لے لیا لینے کے بعد ایک صاحب بولے حضرت پوچھے کہ حضرت کئی کو مٹھائی کا ڈبہ بولا کئی کو بھی ہوگا شادی ہو کو 18 سال کے بعد بیٹا ہوا ہے ماشاء اللہ کہا میں بھی تمہیں بھی بولو ماشاء اللہ یہ تو مدن پنڈت کو اچھا جانتا ہوں کہ نظر بڑی خراب ہے بنگلور گئے تک اتر پیچھے ماشاء اللہ کیا اس کے بعد بولنے لگے حضرت 17 سال بچے نہیں تھے حضرت لاک ڈاؤن آیا الحمدللہ میرے کو کیا پورا وقت دیے نا نتیجہ بھی ملنا نہیں ملنا اسلام مٹانے کی بات ہے کتنی تیزی سے پھیل رہا اسلام
सौ साल से कोशिशों पे कोशिशें, साजिशों पे साजिशें, जुल्म पर जुल्म चल रहा है, 1% भी मेरे रब की कसम कामयाब नहीं। लिख लो नौजवानों, सुन लो। शायद मैं पूरा उन्वान पेश नहीं करूंगा, लेकिन इस उन्वान पे बात करने के लिए मैं खुद गुजारिश करके और एक मर्तबा आऊंगा जब मुझे पहली फुर्सत मिल जाए। मुसलसल मसरूफ हूँ। कोशिशों पे कोशिशें, साजिशों पे साजिशें, जुल्म पर जुल्म, कत्ल पर कत्ल। कम से कम 20% भी कामयाब होना, 30% भी कामयाब होना, 10%, 5%, 1% भी अब तक कामयाब नहीं हुए। क्यों कामयाब नहीं हुए? इसलिए कि हम किसी और के मानने वाले नहीं, उसके मानने वाले हैं जो हमको बचाने वाला है। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। बोलो सुभान अल्लाह। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। बिठा दे लो, बिठा दे लो। उन्हें है ना यूपी में कौन? हाँ नहीं, उसका चिच्चा कौन? असीमानंद है को केवल 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 इस्लाम को मिटाने के लिए आया हूँ। तेरे बाप की जानिए। इस्लाम क्या तेरे अम्मा का संदोख है? अल्लाह अकबर कबीरा। ये खालिक़े हकीकी का दीन है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलिस्तान है ये। इसकी बीज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बोई है। इसकी निगहबानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने की है। और मिटाओगे? मेरे वाली ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मच्छर मालूम, मच्छर मदनपल्ली में है? आए मच्छर कितना बड़ा होता नहीं, कम से कम कितना, लेकिन बड़ा बाअखलाक। बहुत ये देखो, पहले कान में आपको बोलता काटू, बाद में काटता नहीं। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि एक मामूली मच्छर, इसे ख़त्म करने के लिए सारी दुनिया अनथक कोशिश। अरे मच्छर तो मच्छर छोड़ो साहब, जनाब मुहतरम करोना क्या फिर भी आए ही नहीं है। आपको ही कहते ना, मुझे तो दिखे नहीं, पा मिले भी नहीं, नाराज़ नहीं दिखता। ठीक है, तो उनका इकराम तो मैं करया नहीं, बंदे तो मिले नहीं, मैं भी मिलना नहीं चाहूँ। मुझे भी मिले तो बड़ा कमीना हूँ मैं, बहुत ही रजील। मिले तो कुत्ते को मार सका मारता हूँ, मिलता भी नहीं, दिखता भी नहीं। कितना है उन्हें
یہاں سائنٹسٹ بھی بیٹھے ہوں گے، انجینئرس بھی بیٹھے ہوں گے، ایجوکیٹڈ بھی بیٹھے ہوں گے، تعلیم حاصل کرنے والے بھی بیٹھے ہوں گے، انہیں کتنا ہے بولو کرو نا۔ علماء سنو، انہیں اتنا چھوٹا ہے حضرت، دیکھنے کے سائز تک فوٹو بنانے کے لیے 4 لاکھ مرتبہ زوم کر کے اس کی فوٹو کھینچنا پڑتا ہے، اتنا چھوٹا ہے انہیں۔ ایک مثال، یہ بھی صحیح مثال نہیں، اسے زوم کر کو کتنے مرتبہ زوم کرنا؟ 4 لاکھ مرتبہ زوم کرے تو انہیں دکھتا کرے، کتنے لاکھ مرتبہ؟ 4 لاکھ مرتبہ زوم کرے تو انہیں دکھتا کرتے۔ وہی سی چیز کو ختم کرنے کے واسطے ساری دنیا لوٹ پوٹ ہو رہی ہے، ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ امریکہ، جاپان، چائنا، آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ، کیسے کیسے ہتھیارات تھی ان کے پاس، عرب کے پاس تو کیا بھی نہیں ہے، خالی توپا بھی رومالہ ہی ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ میرے اللہ کا گھر، میرے نبی کا روزہ نہ ہوتا تو آج حال شاہ سلمان اور محمد بن سلمان کا کیا ہوتا نہیں معلوم۔ اب کچھ نہیں ہے عرب میں، کچھ نہیں ہے۔ اللہ میں چاہتا ہوں کہ اس زمین کو خدا ہر مصیبت سے بچا کر۔ ہمارے نزدیک 2 ہی ملکوں سے گہری نسبت ہے، ایک ہمارا ملک ہندوستان، ایک عربستان۔ عرب ہمارا ایمان ہے، ہندوستان ہماری جان۔ یہ ملک ہماری جان، عرب ہمارا ایمان، اس سے بھی محبت، اس سے بھی محبت، اس کے لیے بھی جان فدا، اس کے لیے بھی جان فدا۔ عرب، قطر، دبئی، بحرین، کویت، ان لوگ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس ہے امریکہ، جاپان، یورپی، بڑے بڑے ہتھیارات ہیں، بڑے بڑے میزائل ہیں۔ ایک میزائل کتنی ہے معلوم؟ صرف 30 سیکنڈ کے اندر 20 ہزار کلومیٹر جا سکتی ہے، صرف 30 سیکنڈ میں۔ وہ بولیا امریکہ سے کی اتنی مصیبت، 1 ڈوز 2 ڈوز ویکسین، کو ویکسین، کو شیلڈ، تمہارے پاس نہیں نہ رہے بابا ہتھیار، ڈالو کروڑوں پر، ہمیں تمہارے ساتھ ہی۔ کیا محمد علی صاحب برابر ہے؟ ڈالو۔ ہلکا سا اختلاف عراق پر ہوا، ڈالے نہیں ڈالے، افغانستان پر ہوا، ڈالے نہیں ڈالے، پوری دنیا پریشان ہے کرونا سے، ڈالو نا ماما، میزائلہ، نیوکلیئرہ، معمولی وہ کیڑا آنے سے پہلے آتا کتے، پہلی لہر، دوسری لہر، تیسری لہر، خطرناک کتے، حقیقت ایسا ڈرا رہی ہوں، یہ ڈرانے والا یہ بھی مر رہا نہیں نا۔ معمولی مچھر کو ختم کرنے کے لیے کتنی دوائیں، کتنی فیکٹریاں۔ حضرت والا جاہی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک معمولی مچھر کو ختم کرنے کے لیے سبوں سال سے کوششیں، ہزاروں سال سے کوششیں، ایک مچھر ختم نہ کر سکی دنیا محمد کے غلاموں کو ختم کرے گی؟ نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ موجودہ حالات پر بات کر رہا ہوں،
پہلے ہی میں معافی چاہ لیا کہ پورا عنوان پیش نہیں کر سکتا، خالی موجودہ حالات، نوجوان ذمہ داریاں، موقع مل گیا تو پیش کروں تو ورنہ پھر زندگی باقی ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ دعائیں پڑھ کر پھر سے بات، آیت پڑھ کر نکلو، وجعلنا من بین ایدیہم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، گھر کا گھیراؤ، یہ محمد سے الیاذ باللہ سر کا درد، سمجھاتے بھی سمجھتے نہیں، محمد دیے تو لیتے نہیں، کیا چاہتے معلوم نہیں، ہم نہ سمجھ میں نہیں آتا، صبح شام اس کا ٹینشن ہے۔ اس سے ہمارے غلاموں کو سمجھانے کے لیے ہمیں کاما بھی نہیں لے جو غلاموں سے مٹار کو رکھ لے کر ہم نہ ان کو چھوڑے تو جاری محمد کو کام۔ ایسا حال خراب ہو رہا ہے، ایک کام کرو محمد کو ختم کرتا ہو۔ کیا بھائی ہمیں سب تیاری، کب؟ رات کو 12 بجے آ جانا۔ کہاں؟ محمد کے گھر کے پاس آ جانا۔ اچھا چلو سب پورے تیز کر لو، تلوارہ سب تیز کر لو، تلوارہ سب تیز کر لو، تلوارہ بانٹ لے، کوئی بات لگا بول رہے نہیں، تلوارہ تیز کر لو، تلوارہ بانٹ لو۔ تو قرآن ہے، ان کی اولاد آئی لگا، ان کے حضرت ان کے پکی لکھو دے سکتے، ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ، ان کے آبا و اجداد میں ابو جہل نہ نکلے تو پوچھو۔ تلوارہ کہتے تلوارہ۔ ہماری ایک دعا کے پھونک سے ان کا کیا ہو رہا حال۔ پورے تلوارہ تیز کر لے کو پیغمبر کے گھر کا محاسبہ کر لیا۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتے نوری مخلوق آتے ہی سو جاتے ہی سو ان کو نظر آتا جن کے پاس آتے ہیں، دوسرے کو تو دکھتے نہیں۔ حضور کے پاس آتے تھے، حضور کو دکھتا تھا، دوسرے کو نہیں دکھتا تھا۔ کبھی کبھار دکھتا تھا لیکن معلوم نہیں ہوتا تھا جبرائیل بول کر۔ صحابہ سب بیٹھے تھے حضور کے ساتھ، ایک صحابی آیا، آ کر حضور سے سوال کرنے لگے، مل اسلام مل اسلام مل اسلام، حدیث ہے لمبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں۔ وہ صحابی بول رہے ہیں بالکل بہترین جواب۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجیے میں جاتا ہوں۔ وہ اتنے قریب ہو کر بیٹھے، وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا، اس صحابی کا گھٹنا ٹچ ہونے لگا، حضور کچھ بھی نہیں بول رہے، پورے سوالات کا جواب لے کر۔ اب یہ دو جنے بات جو کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل، پورا منظر دیکھ رہا تھا، پورا مجمع منظر دیکھ رہا تھا۔ جب جانے کے بعد حضور سے صحابہ پوچھے یہ کون ہے رسول اللہ، پہلی مرتبہ ہمیں مدینے میں دیکھ رہے، اتنے بے تکلف ہو کر بات کر رہے تھے، اتنے بے تکلف ہو کر آپ کے قریب ہو گئے تھے اور ایسے پیارے سوالات کر رہے تھے، ہمارے ذہن میں کبھی ایسے سوال بھی نہیں آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ تو جبرائیل تھے۔ یا رسول اللہ ذرا پہلے بولنا نہیں، پہلے بولتا تو چھوڑتے، تم لگا پہلے بولتا تو چھوڑتے۔ جبرائیل رات کے 12 بجے آ کر بولنے لے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر دشمن کھڑے ہیں اور بھی کچھ آنے والے ہیں، کیوں؟ آج رات تم کو مارنے کا پلان بنائے۔ اللہ نے حکم بھیجا ہے کہ صبح کو یہ آیت پڑھ کر سیدھے نکل جانا مدینے کی طرف، لیکن حکم ہے کہ جو امانتیں دشمن آپ کے پاس رکھے ہیں اسے ادا کرنا، اور یہ ادا کرنے کی ذمہ داری علی کو دے دینا۔ علی کو بلائے، پوری یہ ان کی امانت بتا دلے۔ اللہ کے رسول رات کو تھوڑی دیر سو گئے، صبح کو نکلنے کا انتظام ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کو اپنے بستر پہ سلا کے چلے جاؤ۔ اب اللہ کے رسول پڑھے وجعلنا من بین ایدیہم، یاسین شریف پڑھے، ادھر ادھر پھونک ڈالے، باہر نکلے۔ اب پیغمبر کے صبح سورج نکلنے سے پہلے کا وقت دشمن کو معلوم تھا، اب نکل رہے نہیں، اللہ کے رسول نکل رہے نہیں، سورج طلوع ہو گیا اب بھی نہیں نکل رہے۔
دشمن خوش ہو گئے، دیکھو ہمیں آری بول کو محمد ڈر کو نہیں آیا باہر، ہمیں آری مار نہیں بول کر محمد ڈر کو نہیں آیا، ارے کب تک کھڑے ہیں، دروازہ توڑو اندر جاؤ۔ ایک آدمی دروازہ توڑ کے اندر گیا، پورے پیچھے گئے، دیکھا تو حضرت علی سو رہے۔ علی تم؟ بھائی چیب ہی نہیں پکے۔ کہاں محمد؟ میرا نبی تو گئے۔ کیسے؟ جیسے جانا تھا ویسے گئے۔ ہمیں تو نظر نہیں آیا، تو علی پوچھے میں آیا، نظر آیا؟ ارے غلام کے آنے کی خبر نہیں ہوئی، آقا کے جانے کی خبر کیسے ہوگی؟ پڑھو دعائیں پڑھو، نوجوانہ دعائیں پڑھو۔ حدیث سیکھو حضرتاں کے پاس آ کر وہ دعائیں انس کا تو کیا حضرت نوا آپ کھولتے بھی موبائل میں ڈال لیا تو آپ کو کون سا بدل ہے سر ذرا ڈال لیں، کلین آتی کہتا نا فری میں آپ سے دکھا بھائی صاحب پوچھنا نا کون سی حضرت دعا ذرا سکھاؤ حضرت، حضرت ہمارے بیگم بھی پڑھ سکتی تو بیگم پڑھو، شوہر پڑھو، بچے پڑھو، بڑے پڑھو، سب پڑھو۔ اب میں شروع میں بولیا نہیں، جن کے ہاتھوں میں اللہ رسول کا دامن ہے وہی بچ سکتے ہیں، جن کے ہاتھ میں اللہ رسول کا دامن نہیں ہو نہیں بچ سکتے۔ جان کو بھی خطرہ ہے اس وقت، بچہ نہیں دیکھ رہا ہے دشمن، جوان نہیں دیکھ رہا ہے دشمن، بوڑھا نہیں دیکھ رہا ہے دشمن، مرد نہیں دیکھ رہا ہے دشمن، عورت نہیں دیکھ رہا ہے دشمن، خطرہ ہے۔ اور ان دشمنوں سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے، قرآن اور حدیث کی وہ دعائیں، وہ آیات ضرور پڑھ لینا، گھر سے نکلنے، گھر میں داخل ہونے کے آداب طور طریقے سنتوں پہ عمل کر لینا، چھوٹے بڑوں کی دعائیں لے لینا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، دشمن ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اور یہ حالات اتنے خراب ہیں، دشمن مقصد دیکھو اس کا، یا تو ہم کو ختم کرنا چاہتا ہے، یا تو ہمارے ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے، یا تو ہم کو، اگر اللہ نہ کرے کوئی مسلمان ایمان برباد کر دے، آج بھی وہ ان سے راضی ہونے کے لیے تیار ہے۔ ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں دشمن، یا تو ہمارے ایمان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں خود بھی برباد اور ختم ہونے کا راستہ دشمن کو نہ دو، ایمان کو تو کسی صورت سے برباد نہ کرو۔ سب سے بڑا سرمایہ ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے ایمان ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ مسلمان میں کوئی غریب نہیں، نہ آٹو چلانے والا غریب ہے، نہ بس اسٹینڈ میں پھلی بیچنے والا غریب ہے، یا کنکڑی پپئی کی شاخیں اور چینی بیچنے والا غریب ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس ایمان ہے۔ ایمان کے ہوتے ہوئے غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ تم میں سے کون غریب ہے؟ نہ تم غریب الحمدللہ، نہ میں غریب۔ ہماری دولت کا اندازہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، حشر کے میدان میں پتہ چلے گا۔ اللہ اسی سے بات کریں گے، اسی کا حساب لیں گے جس کے پاس ایمان ہے، اس سے بات نہیں کریں گے جس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اسے دیکھیں گے تک نہیں اللہ تعالیٰ جس کے پاس ایمان نہیں۔ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ، اللہ ان کو نہیں دیکھیں گے، ان سے بات تک نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ناراضگی برحق ہے۔ پیدا کیا انہیں، روزی دیا انہیں، بچپن دیا انہیں، اس کے بچپن میں اس کے لیے محبت ماں باپ کے دل میں ڈال کر اسے جوان بنانے کا نظام بنایا انہیں، اور بڑا ہو کر بندہ جب اسی کو نہیں مانتا تو غصہ نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ناراض نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایمان دولت ہے، دولت۔ ہماری پہلی نمبر کی عظیم دولت کا نام کیا ہے؟ بولو منہ کھول کر، ایمان۔
ہماری پہلی اور عظیم دولت کا نام کیا ہے؟ اللہ نہ کرے ہر چیز کی اللہ حفاظت کرے. دکان گیا تو جانے دو، مکان گیا تو جانے دو، پیسے درہم دینار روپیہ کرنسی سونا چاندی گیا تو جانے دو، لیکن ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا. ایمان کی حفاظت کر کے سب قربان کر دینا، یہاں تک کہ جان قربان کر دینا، لیکن ایمان قربان کر کے کسی کی حفاظت نہ کرنا. ایک جملہ آپ بچپن میں یا کبھی سنے ہوں گے، جان بچی لاکھوں پائے. جان سلامت تو جہان سلامت، سنے نہیں؟ یہ جملہ اصل میں کیا تھا معلوم؟ ایمان سلامت تو جہانا سلامت. حضرت علی فرماتے ہیں جان کو نقصان پہنچے دولت قربان کر کے جان کی حفاظت کرو، ایمان کو نقصان پہنچے وہی جان قربان کر کے ایمان کی حفاظت کرو. آج دشمن پیچھے پڑا ہوا ہے ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے. بڑی گہری بات بتا رہا ہوں، آخری بات بتا رہا ہوں. میرے آج کے آمد کا ایک آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ حصہ پیش کرتے وقت میرے دل کی چاہت کیا ہے معلوم؟ پورا مدن پلی میرے سامنے ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، کیونکہ وہ درد، وہ فکر، وہ خطرہ تمہارے سامنے پیش کرنے والا ہو. لیکن آپ جا کر سنا دینا اور آپ بھی عمل کرنا. دشمن پہلے نمبر پر ہمارے جان کو، دوسرے نمبر پر ہمارے ایمان کو. وہ یا تو ہم کو مٹانا چاہتا ہے، یعنی تو ہمارے ایمان کو مٹانا چاہتا ہے. ایمان کو مٹانے کے لیے عجیب و غریب طریقے اختیار کر رہا ہے دشمن. ان طریقوں کو سمجھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ اگر دیا ہے تو اس دور کے علماء کو دیا. دشمنوں کی سازش میں سے ایک سازش کیا ہے؟ ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے. مولانا آپ جانتے ہیں، آپ تمام حضرات توجہ سے سنو. پڑھے لکھے جاہل حضرات کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ تو بہت بڑی پریشانی ہے، بہت بڑی پریشانی ہے. دشمن ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے طریقے اپنا رہا ہے. اس میں سے یہ حملہ 26 جنوری کو ہونے والا ہے. 26 جنوری 2022 یوم جمہوریہ ہمارے ملک کے دو بڑے دن ہوتے ہیں. یہ 15 اگست، یہ 26 جنوری. 15 اگست بھی ہمارے خوشی کا دن، 26 جنوری بھی ہمارے خوشی کا دن. ایسے دن میں حکومت کی طرف سے آفرز آنا چاہیے ملک کی رعایا کو. لیکن 26 جنوری کو ایک بہت بڑا حملہ اس ملک کے مسلمانوں پر، خفیہ حملہ، چھپا ہوا حملہ ہونے والا ہے. معلوم ہے وہ حملہ کیا؟ ہمارے ملک کے پی ایم مودی صاحب اس مرتبہ 26 جنوری کو یہ حکم ریلیز کرے ہیں کہ ہندوستان کے تمام اسکولوں میں بچوں کو اس دن سوریہ نمسکار کروائے. آپ تک نہیں پہنچی بات یہ؟ ارے نہیں پہنچی، آپ تک پہنچی مولانا، آپ تک پہنچی نہیں پہنچی، آپ تک پہنچی. کس غفلت میں ہیں آپ لوگ؟ کیوں نہیں یہ جمعے کے موقع پر بیان نہیں کیا گیا اس عنوان پر؟ کیا کر رہے؟ میں بہت معافی چاہتا ہوں. اگر آئندہ مزمل کے لیے مدن پلی کے دروازے بیان کے لیے بند ہیں، مجھے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا. میں جمعے میں بھی کہا، جہاں جا رہا ہوں وہاں کہہ رہا ہوں، اور صاف صاف کہہ رہا ہوں بغیر کسی ڈر اور خوف کے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو 26 جنوری کو ملک کے پی ایم کے طرف سے یہ حکم نامہ پہنچا ہے
کہ اس دن اسکول میں بچے ہمارے خوشی کے موقع پر ترنگا لہرانے کے لیے جب جائیں گے اور ملک کا گیت پڑھیں گے جن گن من، اس وقت سوریہ نمسکار کروانے کا بھی حکم ملا ہے۔ اور سوریہ نمسکار تو مسلمان کسی صورت سے کر نہیں سکتا، شرکیہ کام، شرک ہے، صاف شرک۔ یوگا خاص گن کے ساتھ شرک، بھارت ماتا، ماتا کا لفظ کا خاص تصور کے ساتھ شرک، سوریہ نمسکار شرک، وندے ماترم شرک۔ مولانا مجھے معاف فرمائیں، جتنے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اگر آپ ناراض ہوتے ہیں میری اس گفتگو سے، میں آپ کے جوتے تک اٹھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ قوم کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر میرے محلے میں کوئی میرے قوم کا بچہ یا نوجوان شرک کر رہا ہے، اس کی خبر ہم تک پہنچی اور میں نہیں بچاؤں تو کل قیامت میں خدا کو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ بار بار علماء مل کر بیٹھو، حالات پر تبادلہ خیال کرو۔ مسجدوں میں ذمہ دار بیٹھنے کی اگر اجازت نہیں دیتے، مدرسوں میں بیٹھو۔ مدرسوں میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے، اللہ والوں کے مزاروں کے بازو بالکل فیوز و برکات پہنچتے ہیں، بیٹھو۔ یا نہیں تو کوئی خاص کسی مولانا کے گھر کے اندر بیٹھو۔ اور قوم ابھی مری نہیں، قوم کے ذمہ دار سوئے نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کچھ حضرات تو ایسے ہیں جو اس عنوان پر علماء کا ساتھ دینے کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قوم کو بھی زیادہ بولا نہیں جا سکتا، ابھی بھی قوم زندہ ہے۔ وندے ماترم اسلام اجازت نہیں دیتا، زمین کو خدا ماننے کا مفہوم ترجمہ نکلتا ہے۔ بھارت ماتا، بھارت کو خدا ماننے کا ترجمہ نکلتا ہے۔ یوگا کے اندر طاقت کو خدا ماننے کا تصور نکلتا ہے۔ سوریہ نمسکار سورج کو خدا ماننے کا تصور نکلتا ہے۔ اور ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمان محبت تو سب سے کرتا ہے، خدمت سب کی کرتا ہے، لیکن عبادت صرف اللہ کی ہے۔ محبت سب سے کرتا ہے، خدمت سب کی کرتا ہے، عبادت ماں سے محبت ہوگی، ماں کی خدمت ہوگی، باپ سے محبت ہوگی، باپ کی خدمت ہوگی، بیوی سے محبت، شوہر کی خدمت، استاد سے محبت، استاد کی خدمت، شیخ سے محبت، شیخ کی خدمت، پیر سے محبت، پیر کی خدمت، یہاں تک کہ ہم کو جس نبی کے صدقے ایمان ملا، اس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ ہم نہ پہلے کبھی سورج کو خدا مانے، نہ آئندہ کبھی سورج کو خدا مانے، چاند کو نہ کبھی ہم خدا مانے، نہ آئندہ ہم کبھی خدا مانے، زمین کو نہ ہم خدا مانے، نہ کبھی مانے، ملک کو ہم نہ کبھی خدا مانے نہ مانیں گے۔ سوریہ نمسکار، یہ خفیہ حملہ ہمارے ایمان پر، ماپ لنچنگ کے ذریعے سے جان پر حملہ، ان الفاظ کے ذریعے سے ایمان پر۔ بعض ہمارے لوگ حضرت، بعض ہمارے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں،
وہ ایک لفظ بولے تو حضرت ایمان سے کیسا حضرت باہر ہو جاتی. اتنا بڑا بھیجا رہنا اسے. بیٹھ جاؤ بیٹے, بیٹھ جاؤ بیٹے. بعض لوگ اعتراض کرتے کیا وہ ایک لفظ بول ڈالے تو, ہاتھ جوڑ ڈالے تو ایمان سے باہر ہو جاتی کی. اسے پکڑ لینا گریبان کی پٹی, ذرا ضروری ہے حضرت کو پکڑ ایسا پکڑ لینا گریبان کی پٹی, بول طلاق بول ضرور. وہ کہیں کو بول نہ دیکھیں گے, وہ لفظ بولا تو نا, وہ لفظ بولتے ہی بیوی نکاح سے باہر جا رہی ہے نہیں, تو تیری بیوی کے نکاح سے باہر جا رہا ہے نہیں. جب طلاق کے خطرے کو تو جانتا ہے, سوریہ نمسکار کے خطرے کو نہیں جانتا. اور ڈرو نہ کو حضور, یہ حکومت کے خلاف نہیں ہے. ہمارے ملک کے سنویدھان میں, دستور میں, کانسٹیٹیوشن میں یہ لفظہ بولے تو محبت کہیں بھی لکھو نہیں ہے. تقریباً 440 پر 4 آرٹیکل ہیں, اندر اور آرٹیکل ہیں. جس کو جو پیارا جملہ پسند آئے ملک کی محبت پر وہ ادا کرو. یہ لفظ بولنا بول کر نہیں ہے. ملک کی محبت میں اگر کوئی نظم ملک قومی ترانہ بنا تو جنا گنا منا ہی بنا ہے. اس کے علاوہ تمہیں بھارت ماتا کہو, ہمیں جے بھارت کہو. آئی لو یو بولے تو اس کی محبت, میں تجھے چاہتا ہوں کہ تو محبت نہیں کی. تو آئی لو یو بول با, میں میری جانوں کو میں تجھے چاہتا ہوں بولتا ہوں. آئی لو یو بولنا جا رہے. خطرہ ہے. اسکول کو اس دن بھیجو, بچوں کو بولو کہ ہرگز بچوں, تم اگر تمہارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر اور ٹیچرز یہ کہے کہ سوریہ نمسکار کرو تو ہرگز نہیں کرنا. اگر نکالنے کی دھمکی دے تو نکل جانا, کیونکہ ایمان کا سودا کر کے پڑھنے سے ایمان کی حفاظت کر کے جاہل رہنا بہتر ہے. میرے پاس وقت نہیں, کچھ میرے ساتھ بھی تقاضے لگے ہوئے ہیں, کافی وقت ہو گیا. دشمن ہمارے جان کے بعد موجودہ حالات میں ایمان کا سب سے بڑا دشمن ہے. عجیب و غریب طریقے سے ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہی نقصانات اور حملے میں یہ حملہ یہ چیرتے مولانا کی طرف سے لقمہ بھی ملا ہے, نیو ایجوکیشنل پالیسی. اس پر ایک لمبی بحث ہوگی, بات ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اسی لیے چونکہ مولانا کہہ دیے ہیں تو 5 منٹ لے لیتا ہوں. مالداروں سے گزارش ہے, قوم کے لیے کچھ کرو تاکہ آنے والی نسلیں ہمارے لیے دعا کریں. اسکولس بناؤ. اب مسجدیں الحمدللہ نمازیوں سے زیادہ ہو چکے ہیں, ہوئے نہیں ہوئے. مدرسے الحمدللہ طلباء سے زیادہ ہو چکے ہیں. 3 کام کرو. کتنے کام؟ اللہ بول رہی نا, یا تو اکیلے اللہ تم نے طاقت دیا ہے تو کرو, نہیں تو مل کر کرو. بڑے حضرات جو کرسیوں میں بیٹھے ہیں, میرے چچا میرے تایا تم لگا, اس پر توجہ چاہتا ہوں. میں چھوٹا بچہ ہوں, مساجد کے ذمہ دار بیٹھے ہیں, بہت درد کے ساتھ. کب آپ کیا ہوں گے پتہ نہیں, کب میں کیا ہوں گا پتہ نہیں, لیکن میں یہ باتیں خلوص کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یاد آئیں گی آپ. اور میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. مسجدیں اب اتنی ضرورت نہیں ہے کیا مولانا؟
اور مسجدیں بھی ایک دم عالی شان بھی بناؤ لوگ کو کروڑوں روپے خرچہ کر کو. آج کل مسجدوں میں جتنا پیسہ لگتا 25% پیسہ نکال ڈالے تو کتنے کی قوم کے کما لیتے ہیں. خالی نیچے کا ماربل حضرت 30 40 50 لاکھ روپے کا ڈالتے. ضرورت کیا؟ مجھے ایک صاحب آ کر بولا تمہیں کیا حضرت تمہیں کبھی بھی تمہیں سعودی کے مسجدیں دیکھیں کیا؟ ہماری امی فرماتی تھی اونٹ داغ لیا بول کو موکھڑا داغ لیا تو ہوتا. اونٹ داغ لیا تو بول کو موکھڑا داغ لیا تو ہوتا. سعودی میں دوسرے کام کرنے کے کام ان کو دکھتے نہیں تو پورا پیسہ مسجدہ میں لگا نہیں. ہمارے ملک کے جو تقاضے اور ضرورتیں ہیں اگر وہ سعودی کے اندر ہوتے تو انہوں بھی اتنے شاندار مسجدہ نہیں بناتے. مسجدہ سادے سیدھے بناؤ, مدرسے سادے سیدھے بناؤ. 3 کام کرو. ایک کام مکتبہ مضبوط کرو. مکتب کا وہ بھی سمجھانا یہ میری ڈبل پریشانی. شعر بھی میں پڑھنا, شعر بھی میں سمجھانا. مکتب بولتے سو کسے؟ صبح شام 1 گھنٹہ مسجدوں میں جو تعلیم ہوتی نہیں, نورانی قاعدے, 40 دعائیں, عقائد بنیادی, یہ مکتبہ قائم ہو. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اپنے حیات مبارکہ میں فرما دیے جب تک اس ملک میں مکاتب زندہ رہیں گے کسی کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچے گا. یہ نہیں کہا کہ مدارس قائم رہیں گے, مکاتب ایمان کی مضبوطی کی بنیاد ہے. مکاتب, ہر مسجد میں مکتب 100% چلنا. مولانا کتنے فیصد؟ 100%. مثال کے طور پر ایک مسجد ہے, مسجد ابو بکر. مثال میں بھی یہ مسجد وہ مسجد بولنے نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے تو یہ RSS BJP کتنے خراب ہے کہ اس سے زیادہ بعض مسجدہ کے ذمہ دارہ خراب ہے. بعض بولیا با جو پورے نہیں بولیا, بعض بولیا. مثال کے طور پر مسجد ابو بکر ہے. مسجد ابو بکر کے اطراف و اکناف میں 500 گھر مسلمانہ کے آری بول کر بولے تو 500 گھر کے بچے بھی اس مسجد میں آ کو مکتب پڑھنا, قانون لگانا. تمہارے گھر کا بچہ آ کو ہمارے مسجد میں مکتب نہیں پڑھیا تو تمہارے گھر کی شادی کو ہمارے مسجد کا دفتر نہیں دیتے جی. تمہارے گھر کا بچہ اگر رہا تو آ کو ہمارے مکتب میں نہیں پڑھیا تو تمہارے گھر میں کون بھی ٹکٹ لے لیا تو ہمارے موزن صاحب آ کو نہلاتے نہیں جی. تمہارے گھر کا کون سا بھی بچہ آ کو ہمارے مکتب میں نہیں پڑھا تو ہمارے امام صاحب نماز نہیں پڑھاتے جی. ایسے شرطاں ڈالے تو ضرور آپ کو پڑھاتے نہیں پڑھاتے. مکتبہ مضبوط کرو, کریں گے انشاءاللہ. بچوں کو پکڑ کر لاؤ. اسکول تو گیا کہ نہیں گیا, مکتب کو تو 100% جانا. مکتب کیا کرنا؟ مضبوط کرنا. بہت پینٹ کی 3 باتیں بتا رہا ہوں. مولانا بتائے لائٹ ٹیلی کاسٹ بھی ہے نہیں تو خدا کرے کہ دور تک چلے جائے. بعد میں بھی انہوں ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی یوٹیوب میں. بہت اہم باتیں ہمارے بزرگوں کی توجہات سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. خدا کرے کہ یہ تحریک یہاں سے شروع ہو جائے. مکتب مضبوط کرو, محاسبہ کرو. مولوی صاحب آپ علماء کرام, نوجوان علماء کرام, مدن پلی اطراف و اکناف کے مساجد کی فہرست بناؤ. پھر اس مساجد میں کتنے مکتبہ چلتے, علماء کا مسجد کے ذمہ داروں ساتھ دینا, مسجد کے ذمہ داروں کا علماء ساتھ دینا, تب جا کر کام ہوتا.
امت کو سنبھالنے کے لیے 2 ہاتھ کی ضرورت پڑتی ہے. ایک ہاتھ کا نام علماء ہے تو دوسرے ہاتھ کا نام ذمہ دار ہے. ان کے بغیر ان کے کام ادھورے، ان کے بغیر ان کے کام ادھورے. جب 2 ہاتھ مل جاتے ہیں تو مضبوط ایک طاقت بن جاتی ہے. علماء سے بھی گزارش ہے کہ ذمہ داروں کو چھوڑ کر کوئی کام نہ کرے. ذمہ داروں سے بھی گزارش ہے کہ علماء کے کاموں میں رکاوٹ نہ بنے. تب انشاءاللہ کافی پیدا ہوگا. پہلا کام مکاتب مضبوط کرو. مکاتب 100% مکاتب. اس میں بچوں کو بھی پڑھاؤ. نوجوانوں تم لگا بھی آ کر پڑھو. یہ نوجوانہ معافی چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. آج تک صحیح وضو کرنا نہیں آیا تم لوگوں کو، نماز صحیح پڑھنا نہیں آیا. اگر تمہیں غیر مقلد ہے اپنے مسلک کی صحیح نماز پڑھو. تمہیں مقلد ہے تمہارے مسلک کی صحیح نماز پڑھو. انہوں جس مسلک کا دعویٰ کرتے نہ اس مسلک کی ان کی نماز صحیح ہے، نہ انہوں جس مسلک کا دعویٰ کرتے نہ ان کی نماز اس کے مسلک کے صحیح ہے. تمہیں شافعی ہے شافعیت پر صحیح نماز پڑھو، حنفی ہے تو حنفیت پر صحیح نماز پڑھو. آج تک تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ نہیں معلوم تم لوگوں کو، ہاتھ بننے کا طریقہ نہیں معلوم. خالی لڑ رہی ہاں بننا کی ہاں بننا. دونوں کو پوچھو کیسا بننا. لڑ رہی یہاں بننا کی یہاں بننا، کیسا بننا. یہاں بننے والے سے پوچھو کیسا بننا، وہ معلوم نہیں حضرت یہاں بننا ہوتا ہے، بخاری میں ہے. یہاں بننا یہاں بننا وہ کیسا بننا، وہ معلوم نہیں حضرت مولوی صاحب بولے. نمازہ نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میوات کے ایک بوڑھے پر محنت کر کے اسے اللہ کے راستے میں نکالنے لگے. چلو بھائی 3 دن اللہ کے راستے میں امت کو دین کی دعوت دیں گے. تو اس بوڑھے نے کہا ملا میں کیا دین کی دعوت دوں گا، مجھے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا. حضرت الیاس صاحب نے فرمایا صرف تو باہر نکل کر یہ کہہ دے کہ دوستو مجھے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، تم میرے جیسے نہ بنو، تم تو سیکھ جاؤ. بات اثر کی، اللہ کے راستے میں 3 دن نکلا. الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ایک آدمی کے صدقے اللہ تعالیٰ اسے کلمہ سکھایا، انہیں 15,000 آدمیوں کو کلمہ سکھایا. نوجوانوں تم نے بھی کیا بھی نہیں آتا، خالی ٹوپیاں پہن لیے، بیانات سن لیے، پکے مسلمان ہوں گے. تب بھی تنہا پکڑ لیا پوسٹ مارٹم ہو جاتا. نہیں آتا کیا بھی. قرآن ایک دعا، رکوع میں کیا پڑھنا، سجدے میں کیا پڑھنا، رکوع سے تمہیں بھی پڑھو. مکتب خالی بچوں کے پڑھنے کی جگہ نہیں. لاک ڈاؤن میں 80 سال کی ایک عورت پورے قرآن کی حافظ بنی. 80 سال کی فوٹو ہے میرے پاس، آپ کو دکھاتا ہوں. مکتبہ مضبوط کریں گے انشاءاللہ. دوسری چیز، قوم کے تمام حضرات اگر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دولت دیا ہے اسکولز بناؤ. کیا بنانا؟ اسکول بنانا. تیلگو بنا پڑھاؤ، انگریزی پڑھاؤ، میتھمیٹکس پڑھاؤ، بایولوجی پڑھاؤ، سائنس پڑھاؤ، سوشل پڑھاؤ، سب پڑھاؤ اسلام کے دائرے میں. ہمارے بچوں کو دنیا ملے گی اسلام کے ماحول میں. ورنہ ہمیں بھیج رہے جنگل کو، بمڑا ماری سانپ کاٹ رہا ہے، بھیج رہی جنگل کو، بچھو کاٹ رہا ہے. گھگو کاٹنے کی جگہ بھیج ڈال کو کاٹ رہا ہے بول رہا ہے نا، عقل ہے کیا؟ حضرت اسکول میں بڑی بے حیائی حضرت. پھر وہ اسکول بھیجتے. ہماری ایک اسکول رہی تھی، ہاں ہمارا ایک ماحول رہا تو کتنا اچھا رہے گا. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ دولت دیا ہے، کمانے کی نیت سے نہیں اسکولہ کھولنا. حضرت ٹھیک ہے تو یہ باتیں سن کو بعد مسلمان اسکولہ کھولے، زبردست تربیت. اسکولہ والے تو بعض کا تو کچھ حضرت ایسے ہی. حضرت پرسوں لطیفہ پڑھا، حقیقت کہتے ہیں. بچے کو اسکول میں داخل کرے ایک صاحب، اسکول کے
टीचर दूसरे दिन फ़ोन करे कहते बच्चों को स्कूल के बुक्स की फ़ीस पे करो। नहीं मैडम हम लोग बात नहीं वो स्कूल में से लेना, अच्छी बात है। और एक दिन फ़ोन आया कहते स्कूल के यूनिफॉर्म के पैसे भेजो। नहीं मैं बाहर ले लेता, नहीं वो यूनिफॉर्म भी स्कूल में से लेना, अच्छी बात है। स्कूल के वो पेंसिल बॉक्स, क्या की बॉक्स, किधर की बॉक्स मैं दिला, नहीं वो भी स्कूल में से लेना। अच्छा बच्चा घर से आपको फिर घर को जाने की बस हम लगा रखे हैं, वो भी फीस, नहीं मैडम मैं नहीं वो भी स्कूल की लेना। तंगा को बोला तो बच्चा बाहर से लाना, नहीं स्कूल में जलना पड़ेगा। खिदमत के नाम पर स्कूल खोलो। तन्हा अगर अल्लाह ताला दौलत दिया है तो स्कूल खोलो, या नहीं तो पूरे कौम मिलकर स्कूल खोलो। जहाँ तक हो सके हमारे अपने बच्चों को इस्लामी स्कूलों में, मुसलमानों के स्कूलों में पढ़ाओ, और उन स्कूलों की जिम्मेदारी कुछ उलमा को दो ताकि वो माहौल पर नज़र रखें, ज़्यादा कुछ नहीं। तुम्हें क्या पढ़ाते, किसे रखते, किसे निकालते, वो तुम्हारी बात है। शरीयत के खिलाफ स्कूल में क्या होता कि उसकी रहनुमाई उलमा करेंगे। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला दौलत दिया है दौलत, मुसलमाना की दौलत देखना बोलकर बोले तो शादियाँ में लेते, शादियाँ में दौलत नहीं बोलकर बोलो उनको है दौलत। फजूल खर्चों को बचाकर अगर कौम के लिए इकट्ठा हो जाए, अस्पताल कायम करो, अस्पताल, मैटरनिटी होम्स, छोटे छोटे क्लिनिक्स, हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। नस्लें याद रखेंगी इस किस्म की तहरीक और कारनामों को, वरना हमारे बच्चे जहाँ जा रहे हैं वहाँ बच्चों को इल्म बहुत कम मिलता है, अकाईद बर्बाद हो है, तफसील बहुत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में एक ऐलान सुनिए।